علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ غیر حتمی علامات میں یہ بات مذکور ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے ہجرتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی. اور آپ آج کل دیکھ لیجئے کہ دنیا میں ہجرتوں کا بہت زیادہ ٹرینڈ بن گیا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ خصوصی طور پہ مسلمان ممالک سے یورپی ممالک امریکہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں. اور یہ ٹرینڈ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ باقاعدہ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ہر ملک کو کھولنا پڑ رہا ہے. یعنی جو مہاجرین آتے ہیں ان کو اس سینٹر میں ٹھہرایا جاتا ہے اور اس سینٹر میں باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس ملک کے کلچر سے روشناس کروایا جاتا ہے اور پھر کہیں جا کے ان کو اس کی سٹیزن شپ دی جاتی ہے. ایک زمانے میں ان ممالک میں جہاں انگلش بولی جاتی ہے جانے کے لیے آئیلیٹس اینڈ ٹوفل کا ایگزام ہوا کرتا تھا کہ اگر آپ کو ان کی لینگویج نہیں آئی تو آپ ان کے ممالک میں کیسے ایڈجسٹ کریں گے. آج کل اس لینگویج سے آگے ایک اسٹیپ آگے ٹریننگ ہو رہی ہے اور وہ ٹریننگ کیا ہے؟ کلچرل اڈاپٹیشن. کہ آپ جس ملک میں رہنے جا رہے ہیں وہاں کا کلچر اڈاپٹ کیجیے. اب ایک شخص جو ایران، عراق، پاکستان جیسے کنزرویٹو ملک یا ماحول سے امریکہ اور یورپ جا رہا ہے تو وہاں کا جو آزادانہ ماحول ہے، مادر پدر ماحول ہے، گناہوں سے بھرپور ماحول ہے یا دینداری سے آری ایک ماحول ہے، اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے آپ کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے. ناروے میں پہلے یہ سینٹر کھلا، فن لینڈ میں یہ سینٹر کھلے، بیلجیم میں یہ سینٹر کھلے، اب اٹلی میں یہ سینٹر کھلا ہے اور باقاعدہ آئے دن کسی نہ کسی ملک کے ریہیبلیٹیشن سینٹر یا دوسرے لفظوں میں برین واش سینٹر کا تذکرہ موجود ہوتا ہے. اور ان سینٹرز میں فقط یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اب تک آپ نے جو زندگی گزاری وہ غلط تھی، آپ نے جو دینداری کا ماحول گزارا وہ ایک جبر تھا، آپ نے اب تک جو عقائد اپنائے رکھے وہ وہم اور وسوسے سے زیادہ نہیں تھے. آئیے اس دور کی طرف، اس ماحول کی طرف، اس ملک کی طرف جہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اب جو چاہیں اپنی زبان پہ لے آئیں. یہاں پہ ہر قسم کے تعلقات قائم کرنے کی آزادی ہے. یہاں پہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے والدین کی بات مانیں، یہاں ضروری نہیں کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں. آپ آزاد ہیں، آپ جس طرح چاہیں زندگی گزاریں. آپ خدا کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں، آپ مسجدوں میں جانے کے پابند نہیں ہیں. آپ کی مرضی، 4 دن کی زندگی ہے اور اس کو مکمل طور پہ انجوائے کر کے گزارنا ہے. یہ وہ ماحول ہے. یعنی باقاعدہ تربیت دی جا رہی ہے، بتلایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایک بے پردہ لڑکی آپ کو انوائٹ کرے کسی ڈسکو کلب میں جانے کے لیے، اپنے ساتھ ناچنے پر مجبور کرے تو اس لڑکی کو غلط مت سمجھیے گا. یہ باقاعدہ مسلمانوں کو، اسپیشلی مسلمان سٹیزنز کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو اب تک اپنے ملک میں حبس زدہ ماحول میں زندگی گزاری وہ غلط تھی. اصل ماحول یہ ہے. اور آپ دیکھ لیں باقاعدہ سازش کے تحت مسلمان ملکوں میں حالات خراب کیے جا رہے ہیں اور پھر انہی ممالک سے چند 100 لوگوں کو امیگریشن دے کر گویا ان اسلامی ممالک پر احسان جتایا جا رہا ہے. ایک تو آپ نے پہلے خود حالات خراب کیے، کسی کے گھر میں آگ لگائی اور پھر آپ اس کو کہیں کہ ہمارے گھر میں آ جاؤ 2-4 دن کے لیے. تو یہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ آپ جب ان کے ماحول میں جائیں تو آپ کو ایک سائیکولوجیکل، لینگویج میں کہا جاتا ہے سائیکولوجیکل شاک یا کلچرل شاک، آپ کو وہ کلچرل شاک نہ لگے. آپ بے پردگی، شراب نوشی، موسیقی اور مادر پدر آزاد ماحول کو دیکھ کر پریشان نہ ہو جائیں. جس طرح لوگوں کو باقاعدہ برین واش کر کے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں تربیت دے کر ایک فاسق و فاجر ماحول کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، بس سمجھ لیجئے غیبت کا دور بھی ایسا ہی دور ہے. بس فرق یہ ہے کہ ریورس فینومینا ہے. وہاں آپ کو فاسق و فاجر اور دنیا داری کی تعلیم دی جا رہی ہے اور غیبت کے زمانے میں آپ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ تم ایک بے دین ماحول میں رہ رہے ہو، فاسق و فاجر ماحول میں رہ رہے ہو. جب امام آئیں گے تو دیندار ماحول ہوگا، چنانچہ تم ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لو. تو دیکھا جائے غیبت کا دور جتنا طویل ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے آسانی ہے. جیسے اسٹوڈنٹ کو کہا جائے
جو امتحان تمہارا 1 ہفتے بعد ہونا تھا اب 1 مہینے بعد ہوگا، وہ کتنا خوش ہو جائے گا کہ اچھا ہوا مجھے تیاری کے لیے مزید زیادہ وقت مل گیا۔ ہم جیسے نکمے لوگوں کے لیے تو کم از کم یہ ایک نیوز، اچھی نیوز ہوگی کہ بھئی امام کی غیبت کا دور اور ہو گیا، ہمیں تھوڑی سی تیاری کا موقع مل گیا۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جن کی تیاری مکمل ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ دنیا سائنسی دریافت، خوشحالی، ترقی کے حوالے سے اسی طرف جا رہی ہے جس طرف امام چاہتے ہیں۔ دنیا اسی طرف سفر کر رہی ہے جس طرف امام چاہتے ہیں کہ سفر کرے، لیکن دنیاوی اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، خوشحالی کے اعتبار سے، تعلیم اور علم کے اعتبار سے، لیکن گناہوں کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے، ظلم و عدل کے اعتبار سے مخالف میں سفر کر رہی ہے۔ جبھی تو کہا گیا کہ امام جب آئیں گے تو اس دنیا کو عدل سے بھر دیں گے جس طرح یہ ظلم سے بھری ہوئی تھی۔